بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں زکوٰۃ کے سلسلے میں بنیادی باتیں عرض کی گئی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے نظام کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے، انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو امیر بنایا، کچھ لوگوں کو غریب بنایا۔ سب امیر ہوں گے تو بھی کام نہیں چلے گا اور سب غریب ہوں گے تو بھی کام نہیں چلے گا۔ کچھ کا امیر ہونا، کچھ کا غریب ہونا اس نظام کی ضرورت اور مجبوری ہے۔ پھر امیروں کو اور غریبوں کو دونوں کو الگ الگ احکامات دیے گئے۔ امیر کون ہوگا، غریب کون ہوگا، اس کا معیار طے کیا گیا۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک آدمی کماتا کھاتا ہے، ضرورتیں اس کی پوری ہوتی ہیں، وہ 10,000 کماتا ہو کہ 25,000 کماتا ہو، بچے ہیں، تعلیم ہے، ضرورت ہے، کھا پی کر ختم ہو جاتا ہے، نہیں بچتا یا بہت تھوڑا سا بچتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس بیلنس ہے، ضرورتیں پوری ہونے کے بعد بیلنس ہے، پیسہ بچ رہا ہے۔ تمام ضرورتیں پوری ہونے کے بعد جب بچت ہے اور وہ بچت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، سونا ہو، چاندی ہو یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر پیسہ ہو، یا کوئی ایسا سامان ہو جس کی مارکیٹ ویلیو ہو، اس مال پر، اس پیسے پر پورا سال بیتے، سال گزرنے کی شرط کیوں رکھی گئی؟ اور ہماری جتنی عبادتیں ہیں یہ چاند کے ساتھ جوڑی گئی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، عید بقرعید ہے، محرم ہے، دیگر کوئی بھی چیز اس کو چاند کے ساتھ جوڑا گیا۔ ابھی میں سفر میں تھا پرسوں، تو میرے ساتھ میں کچھ غیر مسلم بھی تھے جہاز کے اندر۔ دنیا میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے آپ کا روزہ کب شروع ہو رہا ہے؟ بتایا ہم نے ان کو۔ آپس میں کہنے لگے کتنی اچھی بات ہے، ایک ٹائم کھانا، ایک ٹائم نہ کھانا، غریبوں کو کھلانا بہت اچھی چیز ہے یہ۔ پھر میں نے ان کو بتلایا کہ دیکھو بھائی، جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو بدن کی بہت سی بیماریاں اس سے ختم ہوتی ہیں۔ کہنے لگے ہم بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ جب آدمی 12-13 گھنٹہ بھوکا رہے گا اور مکمل پیٹ خالی ہوگا تو بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ وہ کیسے ختم ہوتی ہے وہ سمجھیے۔ ہمارے بدن کے اندر بہت سے مادے ایسے ہیں جو زیادہ کھانے کی بنیاد پر بنتے ہیں، ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، تو بہت سے مادے بڑھتے ہیں۔ آج جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا کولیسٹرول بڑھ گیا، فلاں بڑھ گیا اور فلاں بڑھ گیا، وہ اصل میں باڈی کے اندر ایک ڈیفنس کا نظام ہے۔ گندگی بڑھ جاتی ہے، گندگی کو مارنے والی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کو شوگر ہے، شوگر سب کو ہے، فلاں کو شوگر ہو گئی، شوگر ہو نہیں جاتی ہے، شوگر بڑھنے لگتی ہے۔ اس کو مارنے والا جو مادہ ہے جس کو آپ انسولین سے کنٹرول کرتے ہیں، وہ مادہ کم ہو جاتا ہے، شوگر کا مادہ غالب آ جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ قدرت کا نظام ایسا ہے کہ انسان ایک بار کھا لے تو پھر بار بار نہ کھائے، پھر بھوک لگنے دو۔ جب مکمل بھوک لگے گی تو گندے مادے کمزور ہو جاتے ہیں۔
جب پیٹ مکمل خالی ہوگا تو یہ تمام چیزیں جو زیادہ کھانے کی بنیاد پر پیدا ہو رہی تھیں یہ کمزور ہو جائیں گی. جب یہ کمزور ہوں گی تو باڈی کا جو ڈیفنس کا نظام ہے، دفاعی قوت طاقتور ہوگی اور بیماریاں خود بخود ختم ہوں گی. یہ صورتحال ہے. تو جب آپ 12-13 گھنٹہ پیٹ مکمل خالی رہے گا تو وہ تمام گندگیاں جو پیٹ بھرنے کی بنیاد پر پیدا ہو رہی تھیں وہ مر جائیں گی. کچھ دنوں پہلے ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی کینسر کا علاج تلاش کرنے کے لیے. تو ایک ڈاکٹر نے کہا میں نے کینسر کا علاج تلاش کر لیا ہے. صاحب بہت بڑی بات ہے. ان کا بڑا اعزاز کیا گیا. ان سے پوچھا گیا آپ نے کیا علاج تلاش کیا ہے؟ کہنے لگے ہم میں سے ہر آدمی سال میں کم سے کم 25-30 دن 12-13 گھنٹہ بھوکا رہے. 25-30 دن بھوکا رہنے کے بعد وہ طاقت زندہ ہو جاتی ہے جو کینسر کے گندے جراثیم کو مارتی ہے. ہو گیا صاحب، تحقیق ہو گئی. اب یہ اخبارات میں نیوز چھپی تو کسی نے کہا پاگلو، اسی کا نام تو روزہ ہے. سال میں ایک مرتبہ 30 دن تم پورا دن بھوکے رہو. تیز گرمی کے موسم میں 14-15 گھنٹے ہو جاتا ہے، دن بڑا ہوتا ہے تو، ورنہ 12-13 گھنٹہ تو عام طور پہ ہوتا ہے. یہ چیز تو روزے سے حاصل ہوتی ہے. تو ان غیر مسلم بہن بھائیوں سے میں نے کہا کہ بھائی یہ روزہ جو ہمارا ہے اس میں کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں. ہم دن میں نہیں کھاتے. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ پیٹ خالی ہونے کے بعد، بھوک لگنے کے بعد ایک غریب پر کیا بیتتی ہوگی جس کے پاس نہیں ہے کھانے کی، بیچارے کے پاس. ہم تو شام کو کھائیں گے، پیٹ بھر کے کھائیں گے، ڈبل ٹیبل کھائیں گے. وہ نعمتیں کھاتے ہیں کہ سال بھر نصیب نہیں ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے گا 2 دن کے بعد سے بازار میں سارے پھل اویلیبل ہیں. وہ پکے ہوں کہ نہ پکے ہوں ان کو کیمیکل ڈال کے مار کے پکاتے ہیں. کیوں؟ بھاؤ آتا ہے. اور ہر گھر میں بجائے ایک کھانے کے کئی طرح کھانا پکتے. لیکن دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان کم کھاتا ہے. چلیے ان کو سمجھنے دیجئے آپ. میں نے کہا ہم جب بھوکے رہیں گے تو اپنے غریب بھوکے بھائیوں کے درد کا احساس ہوگا. اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کھانا پینا چھوڑا ہے. جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے. بہرحال یہ آج کا موضوع نہیں ہے ہمارا. بات آئی تو میں نے عرض کر دیا کہ امیری اور غریبی، زکوٰۃ، اسلام نے اپنے ہر نظام کو چاند کے نظام کے ساتھ جوڑا ہے. پھر میں نے ان کو بتلایا. کہنے لگے ہماری ہولی آنے والی ہے، آپ کا رمضان ہماری ہولی سے پہلے پڑتا تھا، اب رمضان میں ہولی پڑنے والی ہے، وغیرہ وغیرہ بات ہونے لگی. تو میں نے ان کو بتلایا کہ دیکھیے ہمارا نظام جو ہے وہ فکس نہیں ہے. ابھی ہمارا رمضان برسات میں تھا، اس سے پہلے سردی میں تھا، اب پلٹ کر پیچھے لوٹ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا رمضان کے مہینے میں باہر کیچڑ ہوتا تھا، ضرورت پڑنے پر 2 جماعت 3 جماعت کرنی پڑتی تھی. اب وہ حالات نہیں ہیں. کیوں؟ اب پیچھے آ گیا. برسات شروع ہوتی ہے جون سے اور آپ کا رمضان لگ رہا ہے مارچ سے. اب پیچھے لوٹ رہے ہیں. اب 1-2 سال کے بعد فروری میں آ جائے گا. سردی شروع ہو گئی، 15-20 سال سردی میں رہے گا، پھر پیچھے لوٹے گا. یہ جو اسلامی نظام ہے چاند کے ساتھ جوڑا گیا ہے تاکہ ہر موسم کا آپ کو مزہ تو ملے. دوسروں کے ہاں کچھ تہوار گرمی کے ساتھ فکس ہیں، کچھ تہوار برسات کے ساتھ فکس ہیں، کچھ سردی کے ساتھ فکس ہیں. وہ ہمیشہ اسی موسم میں آئیں گے. اسلامی سسٹم میں ہماری عید، بقرعید، محرم، رمضان گھومتا رہتا. شریعت نے زکوٰۃ کے اندر 1 سال کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ سال بھر میں ہر موسم ایک بار آتا ہے. ابھی ہمارے ہندوستان میں ہے سردی، گرمی، برسات. آپ کا کاروبار کسی بھی موسم سے وابستہ ہے. ابھی گرمی کے موسم میں گنے کا جوس ہے،
شربت ہے، برف ہے، وغیرہ وغیرہ، اے سی ہے، کولر ہے۔ اب بیچارے یہ اے سی والے سال بھر چپ چاپ بیٹھے رہتے، اب ان کا بھاؤ شروع ہوا، اب ان کو بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ کچھ دنوں پہلے برسات تھی، پترے والوں کے بھاؤ نہیں ملتے تھے، پترا ٹوٹ جائے بلاؤ آتا ہوں، 2 دن 4 دن بلا رہے نہیں آ رہا، کیوں؟ اتنا کام ہے ان کو۔ ایک مرتبہ ہم نے کام کروایا مسجد میں، اس سے پوچھا کتنا ہوا، کہنے لگا 5000 روپیہ۔ اچھا، ایک دن کا 5000؟ تو ہم سب لوگوں کو سارا کام چھوڑ کے لوم والوں کو لوم بیچ کے پترے کا کاروبار کرنا چاہیے۔ ارے بولے سیٹ 2-3 مہینہ کام ملتا ہے، سال بھر کون پوچھتا ہے؟ حقیقت ہے، پترے والوں کا کام کب نکلے گا؟ برسات میں۔ باقی برسات میں تال پتری، پلاسٹک کا سامان، چپل وغیرہ وغیرہ، رین کوٹ، چھاتا۔ اب برسات گئی تو کسی کام کا؟ کوئی بھی کاروبار موسم کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ یہ سامنے والا پنکھا بند کرائیے تو ہل رہا ہے، جو صاحب وہاں پر ہو جانتے ہو اس پنکھے کو بند کر دیجئے اگر کوئی جانکار ہو، ورنہ بانگی صاحب کو اطلاع کیجئے۔ تو شریعت نے کاروبار کو، زکوٰۃ کو سال کے ساتھ جوڑا ہے۔ سال پورا ہوگا حولان حول تو اس غریب کو ایک بار کمانے کا موقع تو ملا ہوگا، بھائی زکوٰۃ نکال دے۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ مال کی برکت کا ذریعہ بھی ہے اور مال کی پاکی کا ذریعہ بھی ہے۔ زکوٰۃ کے 2 معنی آتے ہیں، پاکی اور بڑھوتری۔ مال بڑھا اور مال پاک ہوا۔ جب آپ نے پیسے کا، سامان کی زکوٰۃ نکال دی تو وہ مال پاک ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ اب اس مال کے اندر برکت ہوگی، بڑھوتری ہوگی۔ یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیجئے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عوام کے ذہنوں کے اندر غلط بیٹھ گئی ہیں، نکالے نہیں نکلتی۔ مثلاً کوئی بزرگ آ جائے، ایک تو ہے بزرگ کی زیارت، اچھی چیز ہے، لیکن مصافحہ، دھکم دھکی، جھیلم جھالی، ایک کے اوپر چڑھ کر کے مصافحہ کرنا ہے، کیوں؟ کیا ہوگا مصافحے سے؟ اس مجمع کو آپ نے تکلیف دی، مہمان کو تکلیف دی، آپ زیارت کر لیجئے۔ ابھی میں 3 دن پہلے ایک مقام پہ تھا جھارکھنڈ میں، مصافحے کے لیے لوگ دوڑے، بڈھوں کو کچل دیا، بیچ میں بڈھے گر گئے، دب گئے، وہ چلا رہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ ارے حج اور عمرے میں حجر اسود کے بوسے کی بہت اہمیت ہے، لیکن صاف لکھا ہوا ہے کسی کو تکلیف دے کر کے، ایذا پہنچا کر کے بوسہ مت لو، دور سے ایسا ہاتھ کر کے چوم لو۔ کیوں؟ اس جانے اور آنے میں تم بھی تکلیف برداشت کرو گے، لوگ تکلیف برداشت کریں گے، اور عجیب صورتحال ہے۔ میرے ایک ساتھی عمرے میں ساتھ میں تھے، میں نے ان سے کہا چلتے کیا بوسہ لینے؟ بولے میں نے کان پکڑا۔ کیا ہوا؟ بولے میں ایک بار گیا تھا، 2-3 حبشیوں نے میرے پیر پر پیر رکھ دیا، مہینوں میرے پنجے جو ہے پھولے ہوئے تھے اور نسیں ایک دم تن گئی تھیں، آج تک درد کرتا ہے۔ ہوتا ہے، علماء منع کرتے ہیں۔ تو یہ تصور جو ہے کہ صاحب کسی بھی قیمت پر مصافحہ کرنا ہے، کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بھئی زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیروں اور غریبوں کے ساتھ جوڑا ہے، ایک حد طے کی ہے۔ اس سے کم درجے کے لوگ غریب کہلائیں گے، اس سے اوپر کے لوگ مالدار کہلائیں گے۔ اب جس کے پاس بچت ہے، کھا پی کر کے بچتا ہے، تو اللہ کی نعمت کے شکرانے کے طور پر تم اس میں زکوٰۃ نکالو۔ جب زکوٰۃ نکالو گے تو باقی مال پاک بھی ہوگا اور بڑھوتری بھی ہوگی۔ ہاں، جہاں سے یہ بات آئی تھی برکت، میں نے جو مصافحے کا مسئلہ بیان کیا اسی کے ساتھ برکت بتلا دوں۔ مولانا برکت کی دعا کیجئے۔ تصور کیا ہے برکت کا؟ بڑھے، 100 کا 200، 200 کا 500 لوم ہو جائے، بلڈنگ بن جائے، بڑا دنیا والوں کے سامنے بڑا آدمی ہو جاؤں، اس کو لوگوں نے برکت سمجھا۔ برکت صرف یہ نہیں ہے، اصل میں برکت نام ہے سکون کا، جتنا ہو خیر و عافیت کے ساتھ ہو۔ پیسہ تو بہت ہو گیا ماشاءاللہ، لیکن سارے پیسے والوں کے بائی پاس،
سارے پیسے والوں کا برین ہیمریج، سارے پیسے والوں کو شوگر، سارے پیسے والوں کے مقدمات، سارے پیسے والوں کے خاندان میں ایک آدھ اولاد آؤٹ لائن، سکون سے روٹی نصیب نہیں ہو رہی ہے، ہوگا پیسہ؟ وہ پیسہ کس کام کا؟ اس سے بہتر ہے کہ آدمی کے پاس کم ہو، گھر والے سکون سے ہوں، ہم سکون سے ہوں، اللہ صحت کے ساتھ۔ غالب نے کہا تنگ دستی نہ ہو اگر غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ آپ جا کر کے اسپتالوں میں کھڑے ہو کر دیکھیے پیسے والے کس حال میں وہاں پر ہیں۔ تو برکت کا مطلب کسی نے سمجھا ہوگا کہ خوب پیسہ بڑھے گا، یہ مراد نہیں ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار بڑھے گا تو، لیکن جتنا ہوگا اللہ اس میں سکون و عافیت نصیب فرمائے گا۔ تو زکوٰۃ کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نکال دینے کے بعد اب یہ مال پاک ہو گیا، مال کا میل نکل گیا، اور باقی مال کے اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اس مال کو کوئی نقصان ہوا، ہوتے ہیں ایسے حالات، آگ لگ جاتی ہے، خدا نہ خواستہ مال کو نقصان ہوا، تو آپ کا اللہ سے ایگریمنٹ ہے، بیمہ ہے، اس مال کا 700 گنا بڑھا کر اللہ آخرت میں آپ کو دے گا۔ اور کیا چاہیے؟ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہے۔ اب کسی آدمی کے کپڑے میں کپڑا گندا ہو گیا، میل ہو گیا، تھوڑا اس کو دھو دے تو وزن کم ہو جائے، اس کا گندگی نکل جائے، ارے میرے کپڑے کا وزن کم ہو جائے گا، تو کیا وزن گندگی سے بڑھائے گا؟ 2.5% جو آپ کو نکالنا ہے، اس نکالنے میں اگر یہ دقت آ رہی کہ پیسہ میرا کم ہو جائے گا، ارے مولوی صاحب پر سال تو نکالا تھا ہم نے، طرح طرح کی تعویلیں لوگ کرتے ہیں، تو یہ مال جو 2.5% ہے یہ میل ہے، میل، اس کو نکال دو تو باقی مال پاک ہو جائے گا۔ امیری اور غریبی کا بارڈر طے کیا گیا، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا ان میں سے کسی ایک کے برابر کیش پیسہ یا تجارت کا سامان، جو سامان بیچتے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے۔ مثلاً آپ دکان رکھے ہوئے ہیں، دکان میں سامان ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن چاندی کے نصاب سے 52.5 تولہ چاندی کے نصاب سے تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے کے بیچ میں نصاب بنے گا، اتنی مالیت کا اس کے اندر مال ہے، سال پورا ہوا، حساب کر کے آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ بعض بیچاروں کو غلط فہمی ہوتی ہے، ارے مولانا حساب کیسے ہوگا؟ حساب ناممکن ہے۔ تو حساب ناممکن ہے، اس پر میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ہاں جانا ہوا، تو ان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے بلڈر، اور جب ماشاءاللہ خوشحالی ہو تو زمین پیر پڑتا نہیں ہے، پھر جب ٹھیک ٹھاک رہتا ہے نا زمین پہ پیر نہیں پڑتا، اور جب اللہ نے لگام ٹائٹ کی، ارے حضرت پتہ نہیں اللہ کو ہماری کون سی بات بری لگ گئی، ارے کون سی بات بری لگ گئی، تو سراپا برا تھا، تو نے خدا کی خدائی کو چیلنج کر رکھا تھا، شرافت سے بات کرنے کو تیار نہیں، غریبوں کو دیکھنے کو تیار نہیں، تو اللہ کو خراب لگے گا نہیں؟ اسی انداز کے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، تو میرے دوست نے کہا کہ دیکھ بھائی مولوی صاحب آئے ہیں، وہ مسئلہ جو رہا پوچھ لے۔ ارے نہیں یار، مولانا کو سمجھتا نہیں ہے، مولانا کو سمجھتا نہیں ہے، اور ہم لوگ بلڈر ہیں، ہمارے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ میں چپ چاپ بیٹھا ہوا ہوں، تراویح کے بعد گیا تھا، چائے پی رہے ہیں، اب ان کا پارا گرم ہو رہا ہے اس کی بدتمیزی پہ، مجھے کیا پڑی کہ مجھے کوئی آپ سے فیس لینا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی پوچھ تو، پھر اس نے وہی کہا، ارے میں بہت لوگوں سے پوچھے ہوں کیوں بتا نہ پاتے، تب ڈانٹا انہوں نے، کہا اچھا ایک کام کر، ایک بار میرے سامنے پوچھ۔ کہا دیکھا مولوی صاحب ایسا ہے کہ ہم لوگ جگہ لے لیتے ہیں، کنسٹرکشن کرتے ہیں، اس میں انویسٹ ہوتا ہے، مٹیریل والوں کا ہوتا ہے، کچھ بکا ہوتا ہے، کچھ بچا ہوتا ہے، پھر اگلا ہم لے لیتے ہیں، بینک سے لون لے لیتے ہیں، ایسا۔ اس نے اپنا سبق سنایا، جب سنا چکا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس میں تمہارا کتنا ہے؟ بھائی پروجیکٹ 1000 کروڑ کا ہے، 500 کروڑ کا انویسٹ ہے، 100 کروڑ کا مٹیریل والے کا ہے، ٹھیک ہے، تمہارا کچھ اس میں اپنا ہے، تمہاری کچھ موڑی اس میں ہے؟ ہاں میرا اپنا، تو وہ کتنا ہے؟ اب کیا کرے بیچارہ، کہ وہ بتلا نا، تمہارا اس میں اپنا کتنا ہے؟ کہا 500 کروڑ میرا ہے، یہ 500 کروڑ تمہارا جو ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ تب چپ، میں نے کہا اب
اب بول، سیدھی سی بات ہے، پلس مائنس کر دو، جو آنا ہے اس کو آیا پکڑ لو، جو جانا ہے اس کو گیا پکڑ لو، کچھ بچے گا؟ آپ نے بلڈنگ بنائے کھڑی کر رکھی ہے 100 کروڑ کی، 50 کروڑ آ گیا، 50 کروڑ آنا ہے، مال تو آپ کا کھڑا ہوا ہے، یہ 50 کروڑ آنے والا ہے۔ آپ کو کہیں دینا ہے، جو دینا ہے اس کو مائنس کر دو، جو آنا ہے اس کو جوڑ لو، جو بیچ میں بچتا ہے وہ تمہارا۔ ارے مولوی صاحب مال پڑا ہوا ہے سال بھر سے بکا نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ کیسے؟ ان کے ذہن میں کیا ہے معلوم ہے؟ اور یہ غلط فہمی بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے، وہ کیا کہ جو نیا کمائیں گے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اچھوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے، جو نیا کمائیں گے اس پر زکوٰۃ ہے۔ بعض لوگ کے جاؤ نہیں مولانا اس سال دھندا چلا نہیں، کمائی نہیں ہوئی، تو موڑی کہاں گئی؟ کمائی نہیں ہوئی، موڑی ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھوں کے ذہن کے بعد بیٹھی ہوئی ہے، کمائی نہیں ہوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جو کمائیں گے اس پر زکوٰۃ نکالیں گے نہیں۔ اصل پونجی جو ہے وہ اور بڑھی تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اصل پونجی کم ہو جائے، مائنس ہو جائے، 1 کروڑ کا 90 لاکھ بچے تو 90 لاکھ کا نکال دے، 80 لاکھ بچے 80 لاکھ کا نکال دے بھائی۔ اصل موڑی جو ہے یہ مالداری کی بنیاد ہے، وہ بڑھ کر 1.25 کروڑ ہو گئی، 1.5 کروڑ ہو گئی، 2 کروڑ ہو گئی، اور کبھی مائنس بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دو کہ جب کمائیں گے تب نکالیں گے۔ وہ حکومت کا ٹیکس نہیں ہے کہ ایک بار پیسے کا ٹیکس نکال دیا اس کو الگ کرو، وہ ٹیکس 30% بنتا ہے لگ بھگ، اور یہ 2.5% ہے، دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ وہ سرکار کا ٹیکس ہے، یہ عبادت ہے، دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، نفل حج کرنے جاتے ہیں، کتنا خرچہ کرتے ہیں؟ تو عبادات کے اندر جو خرچہ ہوتا ہے اس کو بوجھ کیوں سمجھتے ہو؟ وہ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والا ہے، زندگی میں سکون دینے والا ہے، کاروبار میں برکت دینے والا ہے، اور خدا نہ خواستہ نقصان ہو گیا تو آخرت میں بھرپائی کر کے دینے والا ہے۔ تو آپ کو حساب کرنا ہے۔ حساب کیسے کریں؟ سال میں ایک بار آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، جو آپ کی سہولت ہو۔ ہر سال چینج نہیں کرنا ہے، ہر سال چینج نہیں کرنا ہے کہ اب کی ہماری سہولت محرم میں ہے، اب کی سہولت شبرات میں ہے۔ ایک بار طے کر لو حساب کب کیا کریں گے ہم۔ انگریزی مہینے سے کرنا ہے انگریزی سے کرو، عربی سے کرنا ہے عربی سے کرو، آپ کی سہولت پر ہے۔ سال میں ایک بار آپ کو حساب کرنا ہے۔ حساب کیسے کرنا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ اپنے کاروبار میں ایک ڈیڈ لائن بنائیے، ایک بارڈر بنائیے۔ مثلاً یہ مارچ چل رہا ہے، آپ کو حساب کرنا ہے، آپ نے 10 مارچ کو بارڈر بنا دیا۔ اس سے پہلے جتنا کاروبار ہوا ہے، اس سے پہلے تاخا بکا ہے، اس سے پہلے یان خریدا ہے، پیمنٹ کرنا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک ہر کاروبار میں الگ الگ ہوگا۔ جو خریدی کی ہے اس کا پیمنٹ کرنا ہے، جو بیچا ہے وہ پیسہ آنا ہے۔ 10 تاریخ سے پہلے آنے والے کو آیا پکڑ لو، دینے والے کو دیا پکڑ لو۔ کچھ بچا، جو بچا اس پر زکوٰۃ۔ اسٹور والے، جنرل اسٹور والے، میڈیکل اسٹور والے، ارے مولوی صاحب روز دوائیں نئی پرانی ہوتی رہتی ہیں، ہونے دو۔ ایک ڈیٹ پکڑ لو۔ آپ کو نہیں پتہ ہے کتنا پیمنٹ کرنا ہے؟ پارٹیوں کو پتہ ہے 50 لاکھ کا مال بھرا ہوا ہے، 10 لاکھ پیمنٹ کرنا ہے نا، 10 لاکھ مائنس کر دو۔ اس تاریخ سے پہلے کی بل الگ کر لو، جوڑ لو، اس کو جوڑ لیا، اور اسٹاک نکال لو۔ 40 لاکھ کا اسٹاک نکل آیا اور 5 لاکھ پیمنٹ کرنا ہے، 35 بچا۔ اور اگر ادھار بانٹ رکھا ہو تو اس کو جوڑ لو۔ عام طور پر کسی کاروبار میں ادھار ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا ہے۔ اگر ادھار ہے تو آئے ہوئے کو، آنے والے کو آیا جوڑ لو، جانے والے کو گیا جوڑ لو، جو بچے وہ آپ کا۔ اب ایک دم پرفیکٹ آنا پائی کا حساب تو آسان نہیں ہوتا ہے، تھوڑا بڑھا کے نکال دو۔ جو بڑھا کے نکال دیا آپ کا ہی فائدہ ہے، کیوں؟ وہ اللہ کے ہاں آپ کی طرف سے اضافی ہو گیا، صدقات و خیرات میں شمار ہو جائے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مولانا زکوٰۃ تو ختم ہو گئی ہے، صدقے میں کاٹ دو۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، بڑے لوگ، زکوٰۃ پوری ہو گئی ہے، چندہ باقی ہے آپ کا، صدقے میں کاٹ دو۔ ان کو جواب دے رہا ہوں میں،
اگر زکوٰۃ پوری ہو گئی اور آپ نے زائد رقم زکوٰۃ کے نام سے نکالی تو زکوٰۃ پوری ہونے کے بعد وہ خود بخود صدقہ بن جائے گا، آپ کو کہنا نہیں ہے۔ آپ اس کو زکوٰۃ بول کے نکالیں، پوتی زکوٰۃ کی کٹوائیں اور زکوٰۃ پوری ہو چکی ہے تو یہ خود بخود صدقہ بن جائے گا۔ یا پچھلے سالوں میں سے کہیں کچھ زکوٰۃ میں کمی ہوگی اس کو لیبل کر دے گا۔ اس کا الٹا لیجئے، نہیں زکوٰۃ تو ہماری پوری ہو گئی، صدقہ ہی پوتی کاٹ دیجئے، کاٹ دیا تو یہ صدقہ ہی رہے گا، اور اگر زکوٰۃ میں کچھ کمی باقی رہی تو وہ جوابداری برقرار رہے گی۔ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی سیدھی بات ہے، اگر آپ نے زکوٰۃ زائد نکال دی تو آپ کا نقصان کہیں سے نہیں ہے۔ اگر وہ جتنی مقدار نکلنی تھی وہ نکل چکی ہے، یہ زائد نکل رہی ہے تو ایٹومیٹک صدقہ ہو جائے گا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زکوٰۃ کس کو دینا، یہ تو معیار ہو گیا مالداری کا۔ زکوٰۃ کس کو دینا؟ غریب کو دینا، چند لوگ خاندان کے وہ جن کو چھوڑ کر باقی سب کو دینا۔ دیکھیے بھائی جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تھوڑا سا توجہ دیجیے ان کے ساتھ۔ ہم جن سے پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ، ماں باپ کے ماں باپ، ان کے ماں باپ جہاں تک زندہ ہوں، مثلا میرے ماں باپ اماں ابا، اماں کے ماں باپ نانی نانا، باپ کے ماں باپ دادی دادا، اور کہیں پرنانی پرنانا ہوں گے، پردادی پردادا ہوں گے، ہو سکتے جن سے ہم پیدا ہوئے ہمارے اوپر کے لوگ، اور جو ہم سے پیدا ہوئے بیٹی بیٹے، پھر بیٹی کے بچے ناتی نواسے، بیٹے کے بچے پوتی پوتے، کہیں پر ناتی پر نواسے پر پوتی پر پوتے ہو سکتے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اپنے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، اپنی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ جس پیسے سے اپنے اوپر استعمال کرتے ہو اسی پیسے سے ان کی بھی کفالت کرو۔ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں کھلائی جائے گی، اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں کھلائی جائے گی۔ شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، نہ شوہر بیوی کو نہ بیوی شوہر کو۔ اور جہاں آقا اور غلام کے مسائل تھے وہاں آقا اور غلام آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ کا لین دین نہیں کریں گے۔ باقی سب کو دے سکتے ہو۔ اس میں کتابوں کے اندر ایک قید اور آتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو، بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی احتراماً۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں پر زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور کہیں اگر اس طبقے کے لوگ پریشان حال ہوں، غریب ہوں، تو اس علاقے کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ عطیات سے، امداد سے ان کی کفالت کرے۔ بنو ہاشم، بات آئی تو عرض کر دوں، بنو ہاشم سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی حمایت میں قربانیاں دیں۔ بنو ہاشم میں تو ابو لہب بھی ہے؟ نہیں۔ ابو طالب بھی ہے؟ نہیں۔ اسلام شرط ہے، اسلام قبول کیا اور اسلام کی حمایت کے لیے قربانیاں دیں۔ اس شرط کو ذہن میں رکھیے۔ اب پڑھیے کتابوں میں کیا لکھا ہے، اس میں لکھا ہے وَهُمْ آلُ علی وآلُ عباس وآلُ جعفر وآلُ عقیل وآلُ حارث۔ یہاں علماء بھی ہوں گے، طلباء بھی ہوں گے، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ کتاب کے اندر جو قید لگی ہے بنو ہاشم کی، فلانی فیملی فلانی فیملی فلانی فیملی، اصل بنیاد ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی حمایت کی، اسلام کی خاطر قربانیاں دی۔ یہ 5 فیملیاں ہیں، اور انہی 5 فیملیز دنیا کے اندر سادات کا سلسلہ چلا۔ عام طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یعنی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادگان حسن اور حسین، ان کی طرف نسبت کر کے سادات کہلاتے ہیں۔ اتنے ہی نہیں ہیں، کوئی حسنی لکھتا ہے، حسینی لکھتا ہے، اس خاندان کے لوگ بھی سادات ہیں۔ ان کے اوپر زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کی جائے گی۔ اور جہاں اسلامی نظام حکومت تھا وہاں باقاعدہ بیت المال سے اہل بیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے ایک فنڈ فکس تھا۔ تو کتابوں کے اندر مسئلہ وہ بھی لکھا ہوا ہے،
پھر لوٹ کر آئیے. آپ اپنی جن سے پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، جو ہم سے پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی سب کو دو. سگے بہن بھائی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے، خالہ کو، ماموں کو، چاچا کو، پھوپھی کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے خاندان والوں کی فکر کیجئے، پھر باہر بانٹیے. اب یہاں پر آ کر کے کچھ نازک مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جب سگا بھائی سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، چاچا اور پھوپھی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور افضل ہے خاندان والوں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچہ کرنا افضل ہے. اگلے مسائل پیدا ہوں گے. کیا مولوی صاحب اگر بتلا دیں گے زکوٰۃ ہے وہ تو نہیں لیں گے؟ بالکل نہیں لیں گے، وہ حقیقت ہے، وہ نہیں لیں گے. وہ بھوکے سو جائیں گے غیرت کے مارے، آپ سے نہیں لیں گے. اور عام طور پر ہر خاندان میں اس خاندان کے امیروں اور غریبوں میں 36 کا آنکڑا رہتا ہے. کیوں؟ غریب نے مالدار کو گالی دے دی تو مالدار سے آپ کی ناک اور اونچی ہے، ہم میں گریائش ہے، ہم نہ دے بے. ہوتا ہے ہر خاندان کے غریبوں کا اس خاندان کے مالداروں سے پنگا رہتا ہے. مسئلہ سن لیجئے، تمہارے خاندان کا غریب تمہیں گلیاتا ہو، تمہارے خلاف بولتا ہو، تمہاری مخالفت کرتا ہو، خاندانی رشتے کی بنیاد پر آپ کا فرض ہے کہ اس کو آپ پیسہ دیں، زکوٰۃ دیں. اینٹ کر مت بیٹھیے. یہ خاندانی قرابت داری اور صلہ رحمی کا حق ہے. لیکن وہ سوال تو باقی رہتا ہے، اگر سگا بھائی سگی بہن کو بتا کر زکوٰۃ دے گا تو بہن نہیں لے گی، پھوپھی نہیں لے گی، اب کیا کریں؟ اس نازک مشکل کا حل فقہا نے بتلایا ہے کہ آپ زکوٰۃ تحفہ بول کر دے سکتے ہیں، ہدیہ بول کر دے سکتے ہیں، تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو. آپ کو اللہ کے ہاں زکوٰۃ نکالنے کا ثواب مل جائے گا، ذمہ داری سے آپ بری ہو جائیں گے. لیکن اگلی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جس کوتاہی کی بنیاد پر یہ نوبت آتی ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں. وہ کوتاہی کیا ہے؟ سال بھر تو خبر نہیں لیتے، رمضان میں لفافہ تو فوراً ذہن جائے گا نا کہ زکوٰۃ ہے. جب سال بھر تو پوچھا نہیں ہے، گاؤں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، بہنیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، خالہ پھوپھیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، فون پر بات ہو رہی ہے، بچہ گر گیا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، آنکھ کا آپریشن ہے، ہارنیے کا آپریشن ہے، ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، سب سن رہے ہیں لیکن حرکت نہیں آ رہی ہے. جب رمضان میں سیٹ صاحب بیٹھے کرسی لگا کے فلاں کو دے کر آؤ، فلاں کو دے کر آؤ، فلاں کو دے کر آؤ، تو وہ تو نہیں لیں گے. پھر کیا کرنا؟ اس کوتاہی کا علاج مسئلہ سن لیجئے. آپ زکوٰۃ کا حساب چاہے جب کریں، مثلاً آپ رمضان میں کرتے ہیں، آپ مارچ میں کرتے ہیں، وہ رقم آپ پہلے بھی نکال سکتے ہیں اور بعد میں بھی نکال سکتے ہیں. زکوٰۃ صرف رمضان میں نکالی جائے گی ایسا کئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل اس کا مسئلے سے کوئی تعلق نہیں. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. مکے میں مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے. ٹھیک ہے، کیا ہونا چاہیے تھا؟ سارے صحابہ کو مکے میں رہنا چاہیے تھا مکہ فتح ہونے کے بعد. کیوں؟ فضیلت لیں گے. رہے نہیں رہے. کیوں؟ وہ ایک فضیلت ہے، لیکن دین کی اشاعت، دین کی خدمت، دین کی تبلیغ، دین کا فروغ وہ الگ مسئلہ ہے. رمضان میں 70 گنا بڑھ کے ملتا ہے تو سال بھر چپ مار کے بیٹھے، صرف رمضان میں آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو مستحقین تک پہنچے ہی کیسے؟ ضرورت مندوں کی ساری تکلیفیں رمضان میں ہی ہوں گی. آنکھ کا آپریشن، پیٹ کا آپریشن، ہرنیا کا آپریشن، ڈیلیوری، بیماری، بچوں کا ایڈمیشن سب رمضان میں ہوگا. یہ ہماری کمی ہے. جب مسئلے کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ پہلے بھی نکال سکتے ہیں، بعد میں نکال سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ جب جب ضرورت مندوں کی ضرورت پڑے 1,000 2,000 5,000 بھیجا دو. بچے کا ایڈمیشن کرا لو، مریض کی دوا لے لو، فلاں سامان لے لو، سردی کے کپڑے لے لو، عید بقرعید کے کپڑے سلا لو، کوئی بہن انکار نہیں کرے گی. اور مسئلہ آپ نے سن لیا. زکوٰۃ کو زکوٰۃ بول کر دینا ضروری نہیں ہے. جب سال بھر دو گے تو کوئی رشتہ دار نہیں بولے گا کیسا پیسہ ہے کیا ہے میں نہیں لوں گا. اور آپ دیں اور چوپڑی میں لکھ لیں. بہت آسان طریقہ ہے.
ادھر دیا لکھ لو 2000 5000 2000 5000 در مہینے 15-25 نکل رہا ہے. جب رمضان میں حساب کرنے آپ بیٹھیں گے یا سال میں ایک بار جب بھی حساب کرنے بیٹھیں گے تقریباً 50% زکوٰۃ ادا ہو چکی ہوگی. لوٹ پڑا نہیں پڑا. اور ابھی کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ میری باتیں تلخ ہیں، کہنا میری ذمہ داری ہے. جس کی طبیعت چاہے گی دعا دینا ورنہ کچھ اور دینا، بتلانا میرا کام ہے. ارے مولانا دیکھیے مندی آ گئی، پتہ نا آپ کو لوم بندے، زکوٰۃ کیسے نکالے مولانا؟ بہت مسائل ہیں. عید کا خرچہ، بچوں کا ایڈمیشن، ایک بچہ بیمار ہو گیا، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ جو رمضان میں بیٹھ کے روتے ہیں نا، کیوں روتے ہیں بیٹھ کر کے؟ صرف رمضان زکوٰۃ کیوں نکالتے ہو؟ زکوٰۃ آگے پیچھے نکالیے، زندگی کے معمول کا حصہ بنائیے. بوجھ ہوگا کبھی بوجھ نہیں ہوگا. کوئی خاندان کا آدمی اعتراض کرے گا کبھی نہیں کرے گا. اپنے خاندان کے غریبوں تک پہنچا کر دیجئے. وہ آپ کو پلٹ کر گالیاں دے تب بھی دیجئے. وہ ان کا عمل، یہ ہمارا عمل. یاد رکھیے گا جب مکہ فتح ہو رہا تھا صحابہ کے اندر ایک جوش تھا. کیوں؟ یہ وہی شہر مکہ ہے جہاں اللہ کے نبی کے ساتھ ہر طرح کی بدتمیزیاں کی گئی تھی. یہ وہی گلیاں ہیں جہاں صحابہ کو باندھ کر گھسیٹا گیا تھا. یہ وہی گلیاں ہیں جہاں صحابہ کو تماچے لگائے گئے تھے. آج وہ مکہ سامنے ہے. ہمارے پاس طاقت ہے، 10,000 کا لشکر ہے. صحابہ کا اتنا اعلیٰ درجے کا ایمان. آوازیں آ رہی پیچھے سے، اللہ کے نبی سب سن رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. آج انتقام لینے کا وقت ہے، آج انتقام لینے کا وقت. اور حقیقت ہے انتقام لینے کا وقت تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ. اور فرمایا وہ ان کا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے. وہ ان کا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے. ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. ہم سب کو اللہ کے واسطے معاف کریں گے. ہمارے خاندان کا غریب ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہماری مخالفت کرتا ہے، ہماری برائی کرتا ہے، معلوم ہے ہم کو. لیکن ہم کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، اس کو غریب بنایا ہے. مالداری کے شکرانے کے طور پر خدا بندہ تو نے اس لائق بنایا ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں. میں تیری رضا کے لیے اس کی مدد کر رہا ہوں. وہ مجھے گالی دے کہ دعا دے. اور یاد رکھیے گا ہم زکوٰۃ صرف اسی کو دیں گے جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے گا. اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اس کی بالکل اجازت نہیں ہے جو ہمارے آفس میں آ کر بیٹھ کر سیٹ کہے گا اسی کو دیں گے. بالکل نہیں ہے. زکوٰۃ ایک فریضہ ہے جو مستحق تک پہنچنا چاہیے. بس مستحق اپنا ہو غیر ہو کوئی ہو اس سے مطلب نہیں. اس لیے جب زکوٰۃ نکالیں تو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کا خیال کریں. اور بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے. آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں کوئی پریشان حال ہے، آپ جانتے، آپ قریب میں کسی دکاندار سے کہہ دیں بھائی ان کو جو راشن لگے گا نا، دال ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، شکر ہے، چائے پتی ہے، جو بھی لگتا ہے وہ ان کو دے دیا کرنا. ایک اشارہ کر دیں اس کو کہ بھائی میرا اندازہ ہے کہ 2,000 کا ہوگا، 3,000 سمجھ لو، اس کے بیچ ان کو تم مہینے میں ایک بار دے دیا کرو اور مجھ سے پیسہ لے لیا کرو. آج پیسہ ٹرانسفر کرنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. آپ کے گاؤں میں ایک آدھ دو پریشان حال لوگوں کو دوا لگتی ہے، غریب ہے، معذور ہے، مجبور ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر کی دوائیں ہیں، ٹی بی کی دوائیں ہیں، ہارٹ کی دوائیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. وہ دوائیں ہیں جن کو بند نہیں کر سکتے اور غریب کے پاس پیسہ نہیں ہے. کسی میڈیکل اسٹور میں آپ بول دیں بھائی ان کو دوا دو اور پیسہ مجھ سے لے لینا، کوئی دقت؟ ہم چاہیں تب نا. اس لیے اپنے خاندان کے غریبوں کی فکر کیجیے. اہم مسئلہ، بہت اہم مسئلہ، غور سے آپ سنیے گا. زکوٰۃ کی رقم نکالتے وقت زکوٰۃ کی نیت سے نکالو. جب آپ زکوٰۃ نکال لیں نا تو زکوٰۃ کی نیت سے وہ رقم نکالو. اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ایک مرتبہ حساب کر کے جو زکوٰۃ بنی، 1,00,000 2,00,000 3,00,000 اس کو الگ کر دیا گیا، ہو گیا. اب یہ پیسہ زکوٰۃ کا ہے، اس کو ہم مستحقین کو دیں گے. ایک مرتبہ الگ کرتے وقت نیت کر لیا، بار بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم جس وقت دیں اس وقت زکوٰۃ کی نیت کر لیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے کسی ملازم کو، بھتیجے کو، بیٹے کو، بھانجے کو بٹھا دیں کہ دیکھ بھائی یہ ریکارڈ ہے،
اس میں جو پرانے لوگ آئیں گے انکوائری کر کے ان کو دے دینا، کتنا نکالا مجھے اطلاع کر دینا، ہو گیا حساب۔ آپ کو زکوٰۃ نیت کر کے نکالنی ہے۔ اگر کوئی رقم کسی کو دیا بطور مدد کے، ایسے ہوتے ہیں حالات، اور وہ پیسہ لوٹ کے نہیں آ رہا، اور اصل چور کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جس وقت دیا اس وقت تعلقات اچھے تھے، دے دیا، دوست ہے میرا یار، 50,000 لے لے گا، پلٹائے گا اپنے حساب سے، بعد میں تعلقات اچھے نہ رہے، بلکہ پیسہ مانگا، قرضہ مانگنے کی بنیاد پر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ مولانا میرا 50,000 پھنسا ہے، وہ دے نہیں رہا ہے اور دینے کے لائق نہیں ہے، زکوٰۃ کی نیت کر لوں کیا؟ یہ سوال آتا ہے۔ جس وقت آپ نے دیا اس وقت تو زکوٰۃ کی آپ نے نیت کی نہیں، اس نے اس کو لے کے استعمال کر لیا، اب اس پر بیک ڈیٹ میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے۔ ایک گنجائش فقہا نے لکھی ہے، وہ آپ بھی سن لیجئے۔ ہم نے اس کو دیا، ابھی زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، وہ پیسہ اس کے پاس موجود ہے، صدقے کی نیت سے دیا، مدد کی نیت سے دیا، اچانک ذہن میں آیا کہ یار بڑی رقم ہے، نہیں پلٹائے گا، ابھی اس نے استعمال نہیں کیا ہے اور میں نے زکوٰۃ کی نیت کر لی، تو گنجائش ہے، لیکن وہ پیسہ استعمال ہو گیا، آگے بڑھ گیا، اب پچھلی دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے۔ تو زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ خود خوشحال نہ ہو، اور خوشحالی کا معیار وہی ہے 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، بہن ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، غریب گھر میں بھی آ گئی، پریشان حال ہے، گزارے کا سامان نہیں ہے، ہوتے ہیں ایسے حالات، لیکن اس کے پاس زیور ہے، اور زیور کی قیمت سے چاندی کا نصاب بن جاتا ہے، کرے تو کیا کریں؟ اچھا، عورتوں کی ایک فطرت ہے، مزاج ہے، ان کو سونے سے بڑی محبت ہے، زیور سے بڑی محبت ہے، وہ مرتے مرتے مر جائے گی، زیور نہیں بچے گی۔ اب کیا کریں؟ اب بھائی بہن کو زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے، خالہ کو، پھوپھی کو، چاچی کو، مامی کو، خاندان کے لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے، ان کے پاس زیور ہے۔ مسئلہ پوچھتا ہے مولوی صاحب اس کے پاس زیور ہے، جب زیور ہے تو زکوٰۃ نہیں چلے گی اس کو، وہ خود صاحب نصاب ہے، اور گھر میں کھانے کے مسائل ہیں، عید کے کپڑے نہیں ہیں، سحری افطاری کا سامان نہیں ہے، آپ کیا کریں؟ تو یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیں کہ شریعت میں ایک تو ہے شریعت کا اصول، ہم کو اس کو بھی برقرار رکھنا ہے، اور ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، تو کرے تو کیا کرے؟ دینا ہے، پریشان حال ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر وہ تو خالی ہاتھ ہے، ارے بہن کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، بہنوں ہی کو دے دو، گھر میں آ گیا، ان کے بچوں کو دے دو، گھر میں آ گیا، یعنی جس کے پاس زیور نہیں ہے اس کو دے دو، آ گیا گھر میں، مدد ہو گئی، ضرورت مند کی مدد۔ ایک نازک مسئلہ یہ ہے، شادی نکلی، مولوی صاحب مدد کرا دیجئے، سیٹھ صاحب مدد کر دیجئے، تو سیٹھ صاحب بھی زکوٰۃ دیں گے اس کو، اور یہ شادی کے نام پر جمع کرتے 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 لاکھوں ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ چاندی کا نصاب کراس کیا، اب زکوٰۃ کا پیسہ اس میں استعمال نہیں ہوگا، اب کیا کریں؟ یہاں بھی کوئی ایسی شکل نکالی جاتی ہے کہ غریب کی مدد بھی ہو جائے اور زکوٰۃ کی اسلامی جو شرط ہے، جو اس کا سسٹم ہے، اس کا النگھن نہ ہو، خلاف ورزی نہ ہو۔ وہی کہتے ہیں کہ بھائی ایک کام کرو، بچی کو کوئی سامان دلا دو، بچی ودا ہو جائے گی، اس سامان کا پیسہ اس کے اوپر قرضہ ہو جائے گا، میں بعد میں پیڈ کر دوں گا۔ یہ میں اشارے کر رہا ہوں آپ کو کہ ضرورت مند کی مدد کرنا ہے اور اسلامی اصول کی خلاف ورزی بھی نہ ہو، تو اس قسم کی چیزوں کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حیلہ۔ اب حیلے کا اصول سن لیجئے آپ، یہاں سفرا بھی آئے ہوئے ہوں گے، علماء بھی آئے ہوئے ہوں گے، طلباء بیٹھے ہوئے مدارس کے، حیلے کا اسلامی اصول سن لیجئے۔ قرآن نے 2 حیلے نقل کیے، ایک ہیلے کی 3 ہیلے نقل کیے، 2 ہیلے میں حوصلہ افزائی کی ہے اور ایک ہیلے کی مذمت کی ہے۔
ہیلے کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا راستہ روٹ چینج کر کے گنجائش نکال دینا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام غلام بنا کر بیچے گئے، مصر میں آئے، مصیبتوں سے گزرتے گزرتے ایک وقت آیا کہ مصر کے بادشاہ بن گئے اور قحط پڑا، بھائی لوگ غلہ لینے آئے، ایک بار آئے، دوبارہ یوسف بنیامین کو لے کر آئے۔ حضرت یوسف نے بنیامین کے کان میں کہا انی انا اخوک، کہ میں تمہارا بڑا بھائی یوسف ہوں۔ ارے میرا بھائی مصر کا بادشاہ، اب میں دیہات لوٹ کے نہیں جاؤں گا۔ مجھ کو بھائی لوگ وہاں حیران کرتے۔ کہا نہیں بیٹا چلے جاؤ، ابھی راز فاش نہ کرو، اللہ کی مرضی ہے کہ راز راز رہے۔ کہا میں تو کسی حال میں نہیں جاؤں گا۔ بھائی کے پاس رک رہا ہے، غلط تو نہیں کر رہا، بھائی کی خدمت کرے، غلط تو نہیں کر رہا، لیکن راز فاش نہ ہو اس لیے بتلانا نہیں چاہتے، ورنہ بتلا دے میرا بھائی ہے مسئلہ ختم۔ تو بتلانا بھی نہیں ہے، روکنا بھی چاہ رہے ہیں، اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہے۔ اللہ بھی چاہ رہا ہے کہ بنیامین رک جاویں، لیکن راز فاش نہ ہو تو کیا کیا گیا؟ چلتے وقت بنیامین کے تھیلے میں بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ ڈال دیا گیا۔ جب قافلہ چلا، ارے بھئی وہ پیالہ کہاں گیا؟ یعنی درباریوں کو بھی نہیں معلوم ہے، ارے بادشاہ سلامت کا پیالہ کہاں چلا گیا؟ دیکھو یہ کنان والے گئے ہیں، کہیں ان کے سامان میں چلا نہ گیا ہو۔ اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، اے کنان سے آنے والو، تم نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نبی زادے ہیں، ہم کو چور سمجھتے ہو؟ قالوا اقبلوا علیہم ما تفقدون قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم۔ قرآن گفتگو نقل کر رہا ہے۔ اچھا ایک کام کرو، اگر نکلا تو، اگر بادشاہ کا پیالہ تمہارے سامان میں نکلا تو جس کے سامان میں نکلے اس کو پکڑ لینا، اور ہم بھی اپنے یہاں ایسے ہی کرتے ہیں، چور کو جمع کر لیتے ہیں۔ تلاشی لی گئی، اس کو پلٹ، اس کو پلٹ، اس کو پلٹ، بالآخر بنیامین کے جھولے میں پیالہ نکلا۔ اب بولو اب کیا کریں؟ اب تو قول و قرار پہلے ہو چکا ہے۔ پکڑ لیے گئے بنیامین۔ بھائیوں نے کہا بادشاہ سلامت ایک درخواست ہے، اس کو چھوڑ دو، ہم کو پکڑ لو، ایک کی جگہ دو پکڑ لو، اس کا بوڑھا باپ ہے، رو رو کے مر جائے گا، یوسف کے جانے کے بعد اندھا ہو گیا ہے، اس کے رک جانے کے بعد تو مر جائے گا۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، اس کو چھوڑ کر ہم کو پکڑ لو۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، جو طے ہوا ہے اس پہ عمل ہوگا۔ بھائی خوشامد کر کے مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ یہ بنیامین کو روکنے کے لیے ان کے سامان میں پیالہ ڈالا گیا، ان کو روکا گیا، ہیلا ہی تو ہے۔ قرآن کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی تھی کہ راز فاش بھی نہ ہو، بنیامین روک لیے جائیں، اس ہیلے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ دوسرا ہیلا، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، بہت بیمار ہوئے، کئی بیویاں تھیں، آپ نے اپنی بیویوں سے کہا جس کو رہنا ہے رہو، جانا ہے جاؤ۔ ساری بیویاں چلی گئی، ایک بیچاری مخلص بیوی ساتھ میں رہی۔ اب وہ جاتی تھی، محنت مزدوری کرتی تھی، کما کے لا کر شوہر کی خدمت کرتی تھی۔ ایک دن کمانے گئی ہوئی تھی، کام نہیں ملا، دور نکل گئی تھی، اور جب لوٹ کر آئی تو شوہر صاحب بھوک سے بے قرار تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کو مطلحت آ رہی تھی، لمبا ٹائم ہو گیا تھا، آتے ہی ناراض ہوئے، تم کہاں رہ گئی تھی؟ تم کو میری فکر نہیں ہے؟ اگر میں اچھا ہو گیا تم کو 100 کوڑے ماروں گا، قسم کھا لی۔ اللہ کرنا ایسا ہوا، اچھے ہو گئے۔ اب یہ وفادار بیوی جس نے خدمت کیا ہے، ساتھ نہیں چھوڑا ہے، اس کو 100 کوڑے ماریں، لیکن نبی کی قسم ہے اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ خداوند قدوس نے ان کو راستہ بتلایا۔ قرآن کہتا ہے خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، 100 سیکے لے لو، نیم کے سیکے ہوتے ہیں نا پتلے پتلے سے، 100 کو گٹھے بنا لو، ایک بار مار دو، 100 کوڑے ہو گئے، تمہاری قسم بھی بچ گئی، اور اس وفادار بیوی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہم نے کہا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب۔ ایوب نے بڑا صبر کیا ہے، وفادار بیوی نے بڑا ساتھ دیا ہے۔ یہ 2 واقعات قرآن نقل کر رہا ہے ہیلے کے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بڑے نقصان سے بچانا مقصد ہے۔ تیسرا ہیلا،
جہاں تماشا کرنا مقصد ہے، اور وہ آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ تیسرا غور سے آپ لوگ سن لیجئے گا، برا لگے تو معاف کیجئے گا۔ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ بطور امتحان کے ان کو یہ آرڈر دیا کہ تمہاری بستی کے پاس جو ندی نالا ہے، جو پانی کی ندی ہے، اس میں آپ لوگ ہفتے کے 6 دن شکار کر سکتے ہیں، سنیچر کو شکار نہیں کر سکتے۔ یوم السبت کو شکار منع ہے، اور دنوں میں شکار کرو۔ اور ان کی آزمائش کے لیے نظام ایسا بنا دیا گیا کہ ہفتے کے باقی دنوں مچھلی اوپر دکھتی نہیں تھی، مارو ڈھونڈ کے لاؤ، اور سنیچر کے دن اوپر آ کے سلام کرتی تھی۔ اور ان کمبختوں کو صبر بھی نہیں تھا، وہاں ٹہلنے جائے تو مچھلیاں بڑی بڑی ان کے سامنے آ کر کے بلے چھوڑے، ان کی رال ٹپکے۔ اصولاً جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن جاتے تھے۔ علماء نے منع کیا کہ بھائی اللہ نے منع کر دیا، ختم بات، ہم کو سنیچر کو دریا کے پاس جانا ہی نہیں ہے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ گئے اور سنیچر کے دن جال لگا کر مچھلیوں کو تابے میں لے لیا، باہر نہیں نکالا، ہیلا، پانی میں شکار کا کیا، سائڈ کیا، اور اتوار کو جا کے نکال لائے۔ تو شکار کب ہوا؟ سنیچر کو۔ نکالا نہیں، یہ ہیلا ہے۔ اب امت 3 حصوں میں بڑھ گئی۔ ایک طبقہ مخلص علماء کا منع کیا، یہ لوگ نہیں مانے، ساتھ چھوڑ دیا ان کا، ہم الگ تم الگ۔ دوسرا طبقہ منع کیا، نہیں مانے، لیکن ساتھ میں فرائی کھاتے رہے۔ اور تیسرا طبقہ شکار کرنے والا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو شکار کرنے والوں پر بھی آیا، اور جو منع کرنے کے بعد بھی انہی کے ساتھ شامل تھے ان پر آیا۔ کیا عذاب آیا؟ 90 پارے کے اندر قرآن نے اس حیلے کو نقل کیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا۔ سنیچر کے دن اوپر آ کے دکھتی تھی، اور جس دن سنیچر نہ ہو دکھتی نہیں تھی۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، شریعت کا مذاق اڑایا ہے۔ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو رسوا بندر بنا دیا، وہ سب بندر بنا دیے گئے۔ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، لپٹ لپٹ کے روتے تھے، 3 دن کے بعد سب کو مار دیا گیا۔ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ قرآن نے اس شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے اور حیلہ کا سہارا لینے والوں پر یہ عذاب نازل کر کے امت محمدیہ کو بتلا دیا۔ شریعت کے مسائل میں کوئی ایسا حیلہ جس کا مقصد شریعت کا النگھن ہو، جس طریقے سے ان پر عذاب آیا تھا تم پر بھی آئے گا۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ یا اللہ میری امت کے چہروں کو مسخ مت کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم دعاؤں میں سے دعا ہے اللہ میری امت کے چہروں کو مسخ مت کرنا۔ اس لیے اوپن نظر نہیں آتا۔ یہ چیز کب سمجھ میں آئے گی؟ میدان محشر میں جیسی بدعمالی ہوگی ویسے چہرے ہوں گے، اور اللہ کے بعض بندوں کو وہ چہرے نظر آتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، بازار میں ٹہل رہے تھے، کسی نے پوچھا بڑے میاں کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تو کہا یہاں کہیں انسانوں کی بستی ہے، یہاں کہیں انسانوں کی بستی ہے۔ تو کہا بڈھے پاگل ہو گیا ہے، یہ بازار میں انسان ہے کیا؟ کہا نہیں یہ انسان نہیں، ان میں سے کسی ایک کا چہرہ انسان کا چہرہ نہیں تھا۔ اللہ معاف کرے ہم کو نہیں معلوم ہے ہم میں سے کس کا چہرہ کیا ہے، یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ورنہ اعمال جو ہیں وہ تو چہرے مسخ ہونے والے۔ اب آئیے 1 منٹ کے اندر اس مسئلے کی وضاحت کر دوں جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ہیلا سنایا۔ سال پورا ہوگا، حساب کریں گے، جو ہمارے پاس ہوگا اس پہ زکوٰۃ ہوگی نہ۔ ہاں ہم سال پورا ہونے سے پہلے ہی ایک پلاٹ لے لیں گے، ایک کارخانہ لے لیں گے، ایک دکان لے لیں گے۔ رمضان سے 1 مہینے پہلے پراپرٹیاں خرید لی گئیں۔ اب رمضان میں کیا بچا؟ گھر میں عورتوں کا زیور ہے، 10-5 لاکھ روپیہ ہاتھ میں ہے، اس کی زکوٰۃ نکال دیا۔ کئی 100 کروڑ کی پراپرٹیوں کا مالک ہے۔ مولوی صاحب کہاں میرے پاس کچھ کیش تو ہے نہیں، یہ کیا ہوا؟ ہم اس لیے کہا کرتے ہیں کہ آپ درمیانے سال جو پیسہ نکال کر بیلنس پراپرٹیوں پہ استعمال کر رہے ہو، عقل کے ناخن لو، اللہ کی پکڑ سے بچو، اس سال اس پیسے کی زکوٰۃ نکالو۔ اور جو فقہاء نے لکھا ہے کہ پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں، اس سے مراد ہے باپ دادا کی پراپرٹیاں، خاندانی پراپرٹیاں، کھیت باڑی، پرانا مکان اور
باغ باغیچہ، یہ شہر کی کاروباری پراپرٹیاں اس سے مراد نہیں ہے جو ہر سال بڑھائی جا رہی ہے۔ جب آپ نے پیسہ نکال کر 25 لاکھ 50 لاکھ کروڑ روپیہ نکال کر سائڈ کیا ہے، یہ پیسہ رہا ہوتا رمضان میں اس کی زکوٰۃ ہوتی، اس سال اس کی زکوٰۃ نکال دو، اسی میں عافیت ہے۔ بمبئی میں ایک صاحب نے ایک ہوٹل لیا، 50 کروڑ کے پہلے سے مالک ہیں، 10 کروڑ کا ہوٹل لے لیا، 5 کروڑ دے دیا، 5 کروڑ بچا تو 5 کروڑ کے مقروض ہو گئے۔ وہ رمضان کا مہینہ آیا، زکوٰۃ نہیں، اس سال قرضہ ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اگلے سال گئے، ہاں وہ قرضہ باقی ہے، تو میں نے پوچھا وہ قرضہ کس چیز کا ہے بھائی؟ اب کیا کریں؟ وہ ہوٹل لیا نا، تو میں نے کہا یہ قارون کا خزانہ جمع کرنے پر جو قرض ہوگا اس کو قرضہ کہا جائے گا۔ مسئلہ کس سے پوچھا؟ وہ یو پی سے ایک مولانا ہے تو ان سے پوچھا، میں نے کہا مفتی عزیز الرحمان صاحب مر گئے ہیں، میں مر گیا ہوں، بمبئی کے علماء مر گئے ہیں، جو تمہاری 420 سے واقف ہو ان سے مسئلہ پوچھو نا بھائی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کو مسئلہ آدھا بتلایا گیا ہے، آدھا میں بتلاتا ہوں، وہ سن لیں آپ۔ 5 کروڑ کے مقروض ہیں، آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو آپ کو زکوٰۃ لینے کی اجازت ہے، اس لیے کہ مقروض کے قرضے کو پٹانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ میں فلاں فلاں کے یہاں جا رہا ہوں، ان سے کہوں گا بہت تکلیف میں ہے، اس کی زکوٰۃ سے مدد کرو۔ کہنے لگے مولانا کیوں عزت کا بھاجی پالا کرتے؟ میں نے کہا میں تو کہوں گا تو چندہ میرا بند کر دے بھائی، یا تو زکوٰۃ نکال اس سال کی بھی اور پر سال کی بھی، ورنہ آسمان سے آگ برسے گی، زمین پھٹ جائے گی، تم دس جاؤ کم بختو۔ یہ ہیلا ہے، یہ زکوٰۃ کا النگھن کرنے کے لیے، زکوٰۃ کا کھلواڑ کرنے کے لیے ہیلا ہے، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ سیدھی بات یہ ہے، ہماری اپنی ایک حیثیت ہے، ہمارے پاس 100 200 500 لوم ہے، ہمارے پاس کیش پیسہ ہے، رولنگ ہے۔ ہوتا کیا ہے، 50 لاکھ کا مال آ رہا ہے اور 50 لاکھ کا تاخا بک رہا ہے، اور ہاتھ میں کئی کروڑ روپیہ ہے، اس کو ادھر لگا، اس کو ادھر لگا، اس کو ادھر لگا، یہ جو ادھر ادھر لگایا جا رہا ہے، جس سال لگایا اس سال رمضان میں اس کی قیمت جوڑ کر اس کی زکوٰۃ نکال دیں آپ، کسی کو پٹے یا نہ پٹے۔ میں پورے انشراح کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہی فتویٰ دیتا ہوں، یہی بیان میں کہہ رہا ہوں، جس کو نہیں پٹا ہوگا اس کی مرضی، چور دروازے آپ ڈھونڈیں گے، اللہ کیا جواب دینا ہے سوچ کے آپ رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو زکوٰۃ کے مسائل سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیے گا یہ دنیا کا مال ہاتھ کا میل ہے، آنے اور جانے والا ہے۔ جو خرچ کر لیا، جو آخرت کے خزانے میں جمع کر دیا، خوش قسمتی ہماری وہ وہاں ملنے والا ہے۔ یہاں سے گئے، سب سے پہلے گھر والے گھر چھڑا دیں گے، جنازہ باہر آ گیا، نہلا دھلا کر قبرستان میں رکھ دیا گیا، قبر کے اندر رکھ کر مٹی پاٹ کر چلے آئے۔ اولاد کو اس کی بھی توفیق نہیں ہوگی کہ ابا کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں تھا، کسی کا لین دین تو نہیں تھا، جس کی قبر اس کو خبر۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑے دنیا میں آئے تھے، میدان محشر میں بغیر کپڑے کے وہاں کھڑے ہوں گے، کچھ ساتھ نہیں جانے والا، دکان مکان کھیت کھلیان کچھ ساتھ نہیں جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاج چلے گا بنجارا، یہیں چھوڑ کر مر جانا ہے۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے جو ہمارے بس میں ہے، اپنے اختیار سے جتنا بھلا کام کر سکتے ہوں کر لیں۔ اللہ ہم کو ان چیزوں پر عمل